ایکو کی بیماری ایسی پھیلی ہے کہ نعت ہی تک رہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت تک میں شامل ہو گئی ہے۔ جی ایکو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ناجائز سے لے کر کبھی کفر بھی ہو جائے گا۔ ایکو میں ہوتا کیا ہے؟ ہم جو لفظ بولتے ہیں، ہم جو جملہ بولتے ہیں پورا جملہ نہیں، اخیر کے لفظ کو دہراتا ہے۔ اگر بولیں لا الہ الا اللہ تو پورا جملہ لا الہ الا اللہ کو نہیں دہراتا ہے، جہاں سانس لیں گے، جہاں رک جائیں گے، اسی لفظ کو دہرائے گا۔ تو اگر کہیں لا الہ الا اللہ تو الا اللہ بولے گا۔ نماز کے لیے اگر کوئی اذان کہے حی علی الصلاۃ تو ایکو سے پورا حی علی الصلاۃ سنائی نہیں دے گا، جی صلاۃ 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 سنائی دے گا۔ تو صلاۃ 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 تو اذان نہیں ہے، اذان تو حی علی الصلاۃ ہے۔ یہی حال قرآن کی تلاوت کا ہے۔ اگر کسی کی سانس لا میں رک گئی پڑھتے پڑھتے تو وہ لا 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 کہے گا، جیسے لا الہ میں اگر سانس ٹوٹ گئی تو لا الہ پورا نہیں بولا، لا ہی میں سانس ٹوٹ گئی تو لا 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 بولے گا۔ لا 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 تو قرآن نہیں ہے، اس سے قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں، رواج تو پڑ گیا ہے، اس رواج کو ختم کرنے کی، مگر اس میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو، آپ تو عادی ہو گئے ہیں۔ تو جلسہ دین و شریعت جاننے کے لیے نہیں، مزہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جلسے کا مقصد فوت ہو گیا۔ جلسہ ہونا چاہیے کہ دین و شریعت کی بات جانیں، اور اللہ توفیق دے تو اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ مگر ہمارا منشا آج کل جلسوں سے نہ دین و شریعت جاننے کا ہے، اور عمل تو خیر اس کے بعد کی چیز ہے۔ جلسوں کے لیے جو فرمائشیں ہوتی ہیں عوام کی، اس سے کچھ تو مولوی لوگ مجبور ہوتے ہیں، مگر یہ اے صبا ای ہما آوردے توست، یہ اصل خرابی پیدا کیا ہے مولویوں نے۔ شروع تو مولویوں نے کیا نا، ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا؟ تو ساری خرابی کی جڑ یہ مولوی لوگ۔ میں نے ایک جگہ بڑی کانفرنس ہوئی تھی بائچی میں، وہ محمود صاحب جو ایم پی میں کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کرائی تھی۔ تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ سب اتنا بڑا جلسہ جلوس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، صرف دو قوم سدھر جائے پوری دنیا سدھر جائے گی۔ ایک ہے سیاسی قائدین اور دوسرے ہیں دنیاوی دینی قائدین۔ یہ سیاسی لوگ اور مولوی لوگ سدھر جائیں تو پبلک اپنے آپ سدھر جائے گی۔ جی بے شک، نہ وہ سدھرتے ہیں نہ یہ سدھرتے ہیں، دنیا کہاں سے سدھرے گی؟ ہمارے ان مولویوں کو بھی اس بات پر افسوس نہیں ہوتا، شرم بھی نہیں آتی۔ مولوی صاحب کتنی تنخواہ ملتی ہے یہاں کے مولوی صاحب کو مدرسے کی؟ 6-7 ہزار 6-7 ہزار روپیہ۔ 300 ہی مان لے تو کتنے ہو گئے؟ 9,000
تو اے مولوی تمہاری تنخواہ تو اس مزدور سے بھی کم ہے جو کھیت میں کام کرتا ہے، جی اور تم جلسہ کراتے ہو، دروازہ دروازہ گھوم کے چندہ کرتے ہو جلسہ کرانے کے لیے، اور چندہ کرا کے چندے کا پیسہ اپنی جیب کا دینا ہو تب نہ پتہ چلے۔ یہ لائٹنگ، وہ 4 کلر کا پوسٹر، عمدہ سے عمدہ شامیانہ، اور فیس والے مولوی اور نعت خواں کو بلا کر خرچ کر دیتے ہو۔ مولوی کی آنے جانے کا کرایہ تو آپ پر لازمی ہے، کوئی اپنے کرایے سے تو نہیں آئے گا۔ جی نعت خواں کو بلاتے ہو، اس کا کرایہ بھی آپ کو لازمی ہے، مگر آپ اپنی تنخواہ کے برابر دے کے دیکھو پورے مہینے کے برابر لے گا تو آپ کو شرم آنی چاہیے نا۔ اس کی بنیاد بھی مولوی نے ڈالی نا، جب آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں